بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وأصحابه العظام وابنه الكريم وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا. اور کافر بولے رحمان نے اولاد اختیار کی، بے شک تم حد کی بھاری بات لائے، قریب ہے کہ آسمان اس سے پھٹ پڑے اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ گر جائے ڈھہ کر، اس پر کہ انہوں نے رحمان کے لیے اولاد بتائی اور رحمان کے لائق نہیں کہ اولاد اختیار کرے. آسمانوں اور زمین میں جتنے ہیں سب اس کے حضور بندے ہو کر حاضر ہوں گے، بے شک وہ ان کا شمار جانتا ہے اور ان کو ایک ایک کر کے گن رکھا ہے، اور ان میں ہر ایک روز قیامت اس کے حضور اکیلا حاضر ہوگا. کفار و مشرکین نے جب فرشتوں کو نور کی شکل میں ملاحظہ کیا، جانا پہچانا، ان کے نورانیت سے مرغوب ہوئے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پوشیدہ نورانی مخلوق ہے، جب انہوں نے اس بات کو جانا تو کہنے لگے یہ فرشتے کوئی عام نہیں ہیں بلکہ یہ تو معاذ اللہ کی بیٹیاں ہیں. اور یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو جب انہوں نے دیکھا کہ 1 سال کے بعد آپ پھر سے زندہ ہوئے، یہودی کہنے لگے یہ تو عجیب بات ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، معاذ اللہ. کہنے لگے عزیر اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں. جب عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا ہوتے ہوئے دیکھا، بغیر باپ کے ان کی پیدائش کو دیکھا، تو کہنے لگے ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ معاذ اللہ یہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں. تو اس طرح سے جو ہے اولاد کفار و مشرکین یہود و نصارہ نے بنائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا سخت رد فرمایا. ارشاد فرماتا ہے اور کافر بولے رحمان نے اولاد اختیار کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اس طرح کی یہ باتیں کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد بنائی ہے، بے شک تم حد کی بھاری بات لائے، بہت بڑی بات تم اپنے زبان سے کہہ رہے ہو، بہت بڑی بات ہے. کفر میں سب سے بدترین کفر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات میں کسی کو اولاد شریک ٹھہرانا. اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد کو ثابت کرنا سب سے سخت ترین کفر ہے. گویا یہ معاذ اللہ ایک طرح کی اللہ تبارک و تعالیٰ کو گالی دینا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کی جو ہے برائی اس طرح بیان فرماتا ہے کہ اتنی بیکار بات ہے، خطرناک بات ہے کہ قریب ہے کہ آسمان اس بات سے پھٹ پڑے اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ گر کر ڈھہ ہو جائے. اتنی سخت بات ہے. پہاڑوں کو، زمینوں کو اور آسمانوں کو اس کا احساس ہو تو یہ سارے کے سارے یہ بہجہ کتنی بڑی بات جو ہے انہوں نے اپنی زبان سے اور منہ سے جو ہے وہ نکال دی ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر ہے، آپ نے فرمایا کہ کفار نے جب یہ گستاخی کی اور ایسا بے باکانہ کلمہ منہ سے نکالا تو جن و انس کے سوا آسمان، زمین، پہاڑ وغیرہ تمام خلق پریشانی سے بے چین ہو گئے اور قریب ہلاکت کے پہنچ گئے. ملائکہ کو غضب ہوا اور جہنم کو جوش آیا.
پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی تنزیہ بیان فرمائی، یعنی سب جوش میں آ گئے تھے، کانپ رہے تھے، کب کبھی طاری ہو گئی، زلزلہ ایک طریقے سے آ گیا تھا، نظام کائنات درہم برہم ہونے والا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاکی بیان فرمائی جس کی وجہ سے یہ سکون پذیر ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، اور رحمان کے لائق نہیں ہے کہ اولاد اختیار کرے، وہ اس سے پاک ہے، اللہ کے لیے اولاد ہونا محال ہے۔ اولاد کس کے لیے ہوتی ہے؟ بڑھاپے کے سہارے کے لیے ہوتی ہے، ہم نے جو کچھ زندگی میں کمایا اس کو سنبھالنے کے لیے ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک ہے، بے نیاز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جن جن کو تم شریک ٹھہرا رہے ہو ان کی کیا بات ہے، آسمانوں اور زمین میں جتنے ہیں سب اللہ تعالیٰ کے حضور بندے ہو کر ہی حاضر آئیں گے، بندگی کا اقرار کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سب حاضر ہوں گے، سب آسمان و زمین کی جتنی چیزیں ہیں سب، اور اللہ تعالیٰ کی کیا شان ہے، بے شک وہ ان کا شمار رکھتا ہے، اور ہر ایک کو ایک ایک کر کے گن رکھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، یعنی ساری چیزیں اس کے علم میں ہیں، محصور ہے اور محیط ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم، جتنے بھی چیزیں ہیں سب، یہاں تک کہ دن زمانہ وقت، یہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے مطیع اور فرما بردار اور اسی کی بندگی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ سب کے سب قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اکیلے حاضر ہوں گے، بغیر اولاد کے، بغیر مال کے، بغیر مددگار کے، سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قیامت کے دن ساری مخلوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اکیلی حاضر ہوں گی، اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے، اور ساروں کو اپنے کیے کا بدلہ دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو ایمان پر اور صحیح عقائد پر قائم و دائم رکھے، اور انہی صحیح عقائد پر ہم سب کا خاتمہ فرمائے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔